ہمیں باب ملک سے ایک قرآن ہدیہ دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے وہ لے جا سکتے ہیں۔ میری بھانجی غریب ہے تو بالکل اس کی مدد کریں اور قربانی اور زیادہ کے بجائے قربانی ایک کرو، باقی پیسے اسی کو دے دو۔ بہرحال اگر آپ کا ہوٹل اتنا دور ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ مشکل ہے آنا تو نہ آئیں، تہجد وغیرہ سب کچھ گھر میں پڑھ لیں۔ سنت موقدہ بھی اسی طرح ہے جس طرح دوسری سنت پڑھی جاتی ہے۔ چار سال کے لڑکے پر کوئی پابندی نہیں عمرے کی، احرام باندھا نہیں باندھا، طواف کیا نہیں کیا، اس کا سب نیت کر لو اور اپنے ساتھ چلاتے رہو۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، احرام پاؤں کے نیچے آ گیا اور احرام تھوڑا سا پھٹ بھی گیا تو آدمی نے کاٹ دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے کاٹنے سے عمرہ تو نہیں کٹ گیا، چادر کٹ گیا۔ میلاد یا کل یا سائسہ چالیسواں یہ سب بدعات ہیں، ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ برتھ ڈے جو مناتے ہیں یہ کافروں کی سنت ہے، اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، یہ انگریز کی سنت ہے۔ طواف میں کوئی آدمی نعت یا قصیدہ پڑھ سکتا ہے، زور سے نہ پڑھے کہ لوگوں کا طواف خراب ہو، آہستہ آہستہ پڑھتا رہے۔ اگر کوئی آدمی بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے پستان منہ میں لیا اور دودھ اندر چلا گیا، نکاح نہیں ٹوٹتا، پکا ہے، فکر نہ کرو۔ میری بہن کی منگنی ہوئی تھی، پسند کی شادی کا اظہار کیا، والد صاحب نے غصے میں پسند کرنے والے لڑکے کے ساتھ نکاح کروا دیا، جہیز بھی نہیں دیا، مدد بھی نہیں کیا، وہ ملتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، باقی جب والد نے خود نکاح کرایا ہے تو اب غصہ کس بات کا ہے؟ ایک آدمی مدینے کی زیارت کے لیے گیا تھا، مدینے سے عمرہ ضروری ہے، میقات ہے، اللہ وہ آدمی جو ڈیوٹی ہے روز جاتے ہیں، ہر دوسرے دن جاتے ہیں، ان کے لیے معافی ہے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔